اسی طرح ایک ایسی کرامت کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے کہ اگر وہ قرآن میں نہ ہوتی تو کوئی بندہ اس کو مان ہی نہ سکتا، اور وہ ملکہ بلقیس کا تخت ہے، جس تخت کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک میں، وہ کوئی معمولی تخت تو نہیں نہ ہوگا۔ اتنا وزنی تخت، اتنی دور پڑا ہوا تھا، بڑا لمبا چوڑا تخت تھا، 30 ہاتھ اونچا تھا اور 80 ہاتھ لمبا تھا، 40 ہاتھ وہ چوڑا تھا، اور ہیرے جواہرات سونے چاندی سے جڑا ہوا تھا، اور وہ اس تخت کے لیے اس نے خاص کمرہ بنایا ہوا تھا، تالوں کے اندر بند کیا ہوا تھا، اور وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس چل پڑی تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کا تخت لے کر آئے جتنا جلدی ہو سکے۔ ایک جن قال عفریت من الجن، عفریت شریر اور بڑا متکبر جن وہ کھڑا ہوا۔ جنوں سے ہم بہت ڈرتے ہیں نا، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں بنایا، ورنہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، محنت نہیں نہ کرتے ہم، اس لیے جن آ گیا جی۔ موت سے بھی اتنا نہیں ڈرتے جتنا جن سے ڈرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنا ہم جن سے ڈرتے ہیں نا، اتنا ہی جن فرشتوں سے ڈرتا ہے، کیونکہ جن کی جان نکالنے والا بھی فرشتہ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا میں لے کے آؤں گا، میں بڑا طاقت والا ہوں، میں بڑا ایماندار ہوں، انی علیہ لقوی امین، یہ ان کے الفاظ ہیں اس کے۔ تو اللہ نے کہا تو کون ہوتا ہے میرے نبی کے سامنے طاقت کی بات کرنے والا اور امانت کی بات کرنے والا، بیٹھ جا۔ اس کا یہ جملہ اللہ پاک کو پسند نہ آیا، اور پھر اللہ پاک یہ مقام انسان کو عطا کرنا چاہتا تھا، سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کو عطا کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے پوچھا کتنی دیر میں لے گا، تو اس نے کہا جی مجلس آپ کی جمی ہوئی ہے، یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت آپ کے سامنے ہوگا، ایک معنی اس کا یہ ہے، اور قبل ان تقوم من مقامک، دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہوں تو کھڑے ہونے سے پہلے تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ تو اللہ کو یہ بھی اس کی بات پسند نہ آئی، کسی کو آ جائے نا کھڑا ہو جا، عزت والا بندہ تو اس کی یہ توہین ہے، میں تو کون ہوتا ہے اس انداز میں میرے نبی کے سامنے بات کرنے والا، بیٹھ جا، میں مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کو اللہ نے کتاب کا بعض علم عطا فرمایا تھا، بعض علم، پورا علم نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کو اللہ نے بعض علم عطا کیا تو اس کی اتنی شان ہے اور اتنی طاقت تھی، تو حضور کی امت کے غوث پاک کا کیا مقام ہوگا، جو 13 علوم میں لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب کشف المحجوب اب بھی زمانے کی رہنمائی کر رہی ہے، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا۔ تو سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی جن کا نام تھا آصف بن برخیہ، اس نے کہا جناب وہ تخت میں لے کر آؤں گا۔ پتہ تھا اتنی دور تخت پڑا ہوا ہے، تالوں میں بند ہے، اتنا وزنی تخت ہے، وہاں جانا، وہاں سے واپس آنا، تخت اٹھا کے لانا، دیر تو لگتی ہے نا۔ اس نے کہا جناب آپ آنکھ جھپکیں تو آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ اور یہ عربی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ادھر اس نے یہ بات کی، ادھر اللہ نے زمین کو حکم دیا، وہ تخت زمین کے اندر چلا گیا، ادھر سے اندر داخل ہوا، سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر باہر نکل آیا۔ یہ کرامت ہے قرآن پاک کے اندر موجود ہے یہ۔ اب جو اس کو مانتا ہے وہ ہر ولی کی کرامت کو مانے گا، اور جو باقی کرامتوں کا انکار کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کا بھی انکار کرے، لیکن اس کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔